یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے پروردگار کے عذاب سے بچو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ پروردگار جس کا تعارف یہ ہے کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا کپل پیدا کیا ہے، اس کا جوڑا پیدا کیا، اسی جان سے پیدا کیا یا اس کی جنس سے پیدا کیا، دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ دونوں قول تشریحات موجود ہیں کہ حوا جو ہیں پیدا ہی آدم سے ہوئی ہیں، ان کی پسلی سے ہوئی ہیں، اور پسلیوں میں سے سب سے اوپر والی پسلی سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اسی سے پیدا ہوئی ہیں۔ یا یہ کہ عورت کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس کو ٹیڑھی پسلی سے تشبیہ دی گئی، یہ دونوں باتیں ہیں بہرحال۔ لا الہ الا اللہ۔ آج کل جو یہ سب سے بڑے رشتے میاں بیوی کو لے کے بیٹھتے ہیں نا، ماں باپ کو بھی نظر انداز کرتے ہیں، تو ایک بڑی عجیب لاجک پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی سب سے پہلا رشتہ ہی میاں بیوی کا قائم ہوا ہے۔ وہ اس بات کو وہ ماں باپ کو پیچھے کرنے کے لیے یہ لاجک پیش کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو پھر جو رشتہ جتنا پہلے قائم ہوا ہے اس کا احترام زیادہ ہونا چاہیے۔ ابے کو چھوڑ کے دادے کی طرف جاؤ، دادوں کو چھوڑ کے پردادی کی طرف چلے جاؤ، حالانکہ قریب کون ہے؟ ابا قریب ہے کہ دادا قریب ہے؟ دادا قریب ہے۔ تو بھائی دادا کا تو رشتہ پہلے ہوا تھا ابے سے بھی، تو باپ کو چھوڑ کے دادے کی طرف چلے جائیں۔ اس لیے سب سے بڑا رشتہ، پہلا رشتہ تخلیق کا رشتہ ہے۔ کس کا رشتہ ہے؟ تخلیق کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی بنے جو مرضی بنے، سب سے پہلا رشتہ تخلیق کا ہے۔ اور اس قول کے مطابق تو تخلیق کا رشتہ ہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جان سے ہی حمّہ پیدا ہوئی ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ پھر ان دونوں سے، اس کپل سے، اس جوڑے سے اللہ کہتے ہیں میں نے بتیرے مرد اور عورت پیدا کر کے پھیلا دیے دنیا میں۔ کیوں؟ ایسے ہی پیدا ہو جائیں، کھائے پیئیں، مر جائیں؟ نہ، زندگی کا مقصد ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اس اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس اللہ کے عذاب سے بچو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، اپنا حق طلب کرتے ہو۔ کہتا نہیں یار اللہ کا واسطہ، جب اللہ ہو تو پھر کسی اور کا واسطہ تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے سب سے بڑا واسطہ خود اللہ کی رحمت کا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہو چکی ہے۔ کیا بات ہے! اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہو چکی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت کا سوال کریں۔ پھر اور بہت سی چیزیں، کن چیزوں کا واسطہ دینا ہے، اعمال کا واسطہ دینا ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کا واسطہ دینا ہے، خود درود بہت بڑا عمل ہے، اس کا واسطہ دینا، خیر وہ ایک الگ ہے۔ لیکن یہاں صرف فوکس میں یا ایھا الناس کو کر رہا ہوں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رشتے توڑنے سے بچو، رشتے ناطے بگاڑنے سے بچو، خصوصاً سے جو بلڈ ریلیشن ہے، جہاں رحم کا رشتہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آج تو رشتہ توڑنا سب سے آسان ترین کام ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور یہ احتساب ہے، اللہ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی طرف آنے کی دعوت دی ہے، اور اپنا تعارف کس طرح کروایا؟ تخلیق کے ذریعے کروایا۔ میں تمہارا پروردگار ہوں، تخلیق میں نے کی تمہاری، اور دنیا میں ویسے نہیں بھیجا، تقوی اختیار کرنے کے لیے بھیجا، اور دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے تعلق بھی رکھنا۔ سب سے بڑا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ کے بعد مخلوق میں، انبیاء کے بعد تعلق کن سے ہے؟ رشتے ناتوں کے اندر ہے۔ تو ایک اس کا واسطہ بات کی، ایک ارحام کی بات کی، رشتے ناطے توڑنے نہیں ہیں۔
دوستی کا بھرم رکھنا آسان ہے، رشتوں کا بھرم رکھنا بہت مشکل ترین کام ہے دنیا میں۔ رشتوں کا بھرم رکھنا بہت مشکل ترین کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے، اور جس کو یہ دولت حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا اللہ تمہیں محبت سے دیکھ رہا ہے، یہ ہم اضافے کرتے ہیں۔ اللہ محبت سے بھی دیکھتا ہے، اللہ جلال سے بھی دیکھتا ہے، اللہ جمال سے بھی دیکھتا ہے۔ جیسے کرو گے اللہ ویسے ہی دیکھیں گے۔ انڈین گانے لگائے ہوتے ہیں اور گاڑی میں اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے کہ قریب والے مکان میں بھی یہ زلزلہ برپا ہو رہا ہوتا ہے، باہر سے جب سڑک سے گاڑی گزر رہی ہوتی ہے، اور پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ محبت سے دیکھ رہا ہے۔ یہ قوم بڑی عجیب قوم ہے۔ اس قوم کو سنبھالنا واقعی بہت مشکل ترین کام ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا، لیکن خدا کی قسم بہت مشکل ترین کام، بہت مشکل ہے۔ اب کسی سمجھ نہیں آتی، مڈل فیل، مڈل پاس، میٹرک فیل، میٹرک پاس، چند لڑکے جنہوں نے اپنی ساری جوانی گراؤنڈوں میں برباد کر کے رکھ دی، خود بھی برباد کی، اپنے دوستوں کو بھی ملا کے ان کی تعلیم کا بھی بیڑا غرق کیا، ان کو گرین کیپ مل جاتی ہے، اس کے لیے پورا مار روڈ بلاک ہو جاتا ہے۔ جو ملک کی جو سب سے ایلیٹ کلاس ہے پڑھے لکھوں کی، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ قانون دان ہوں، چاہے وہ دانشور ہوں، چاہے وہ عالم ہوں، چاہے وہ فقیر ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ پھنسے رہتے ہیں روڈ کے اوپر۔ کیوں؟ میٹرک فیل، انڈر میٹرک لڑکے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کھیل کود میں برباد کی، ان کو پروٹوکول مل رہا ہے۔ ان کی وجہ سے مارکیٹوں کا کاروبار کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ کیوں جی؟ ٹیم آئی ہوئی ہے۔ اس قوم کو سنبھالنا آسان ہے؟ جو بندہ خودکشی کرے یا خودکشی جیسا کام کرے، بس میڈیا کا ہتھیار ہے، وہ 1 منٹ میں اس دھرتی کا ہیرو بن جاتا ہے۔ 1 منٹ میں، منٹ ہی نہیں لگتا اس کو ہیرو بنتے ہوئے۔ پوری ریاست اور اس کی مشینری ساری حرکت میں آ جاتی ہے۔ میں اپنے باپ کا مشن جاری رکھوں گا، خدا تجھے ہدایت نصیب فرمائے۔ عجیب بات ہے۔ تو اس قوم کو سنبھالنا آسان ہے؟ پھر ایسے ایسے لاجک دیتے ہیں لوگ۔ دیکھیے جی، آخر ضرورت تو پڑ سکتی ہے نا، کوئی فوجی مہم بھی تو ضرورت پڑ سکتی ہے نا، وہاں پھر یہ لوگ کام آئیں گے۔ بھائی فوجی یونٹ میں تو ایک پورے یونٹ فوج کی وہاں بنا دو، کر دو، اچھی بات ہے، کس نے منع کیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے اپنے آپ کو برباد کر کے، پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے نمازوں کا بھی برباد، سب کچھ برباد، ناچ ڈانس گانا سب کچھ، اور خود اپنے آپ کو کھائی میں گرانا، ہیرو بن جانا۔ پھر پوری قوم پھر اس کے پیچھے اس کی نعت خوانی شروع کر دیتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن تھوڑا سا سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، آپ اپنے بچوں کی جان کو ایسے خطرے میں ڈالنا پسند کریں گے؟ کتنا مشکل ہے اس قوم کو سمجھانا۔ اللہ کو بندے کی اس فطرت کا پتہ ہے کمزور کا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، جو کر رہے ہو میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں۔ ابھی تو ڈھیل دی ہوئی، وقت آئے گا۔ جس ملک کے اندر پڑھے لکھوں کی قدر ہی نہ ہو، جاہل اس ملک کے پڑھے لکھوں کے اوپر مسلط ہو جائیں، تو اس معاشرے کی بے بسی کی کوئی انتہا ہے؟ جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے، جو اپنے محلے کا جتنا بڑا کنٹوٹا ہوتا ہے، وہ اسی تیزی سے سفر کرتے ہوئے کونسلر، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر کرتے 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 کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اور جو پوری نیچے پڑھی لکھی کریم کلاس ہوتی ہے وہ اس کی نوکر بن جاتی ہے۔ اس معاشرے کی بے بسی کی کوئی انتہا ہے؟ لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، مفت میں پیدا نہیں کیا، معیار تقویٰ ہے، اور اسی معیار
کہ ہونے نہ ہونے کے لیے تمہارے اندر ہے یا نہیں، اس کے لیے میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں۔ یہ ہے اس آیت کا خلاصہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔